بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک لڑکا بکریاں چرا رہا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جنگل میں تشریف لے گئے۔ اس لڑکے پر نظر پڑی۔ اس وقت آپ دونوں کو پیاس لگی ہوئی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لڑکے کے نزدیک گئے اور اس سے فرمایا، برخوردار، ہمیں بہت پیاس لگی ہے، اپنی کسی بکری کا دودھ دو کر ہمیں پلا سکتے ہو؟ وہ لڑکا چھوٹے سے قد کا تھا، اس کا رنگ گندمی تھا، اس کا جسم دبلا پتلا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر اس نے کہا، صاحبو، یہ بکریاں میری نہیں ہیں، ان کا مالک عقبہ بن ابی معیط ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر کسی بکری کا دودھ آپ کو دینا امانت میں خیانت ہوگی۔ عقبہ بن ابی معیط مکہ کا مشہور مشرک تھا۔ لڑکی کی بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صاحبزادے، کوئی ایسی بکری بھی آگے لے آؤ جو دودھ نہ دیتی ہو، یعنی جس نے بچے نہ دیے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر اس لڑکے نے کہا، ایسی بکری ہے تو صحیح، لیکن آپ اس کا کیا کریں گے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لاؤ تو صحیح۔ چرواہے نے ایک بکری آپ کی خدمت میں پیش کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیر کر دعا مانگی۔ اللہ تعالی نے آن کی آن میں اس کے تھن دودھ سے بھر دیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دودھ دوہنے لگے۔ اس میں سے اتنا دودھ نکلا کہ تینوں نے خوب سیر ہو کر پیا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تو بکری کے تھن خشک ہو گئے اور پہلی حالت پر آ گئے۔ چرواہا یہ دیکھ کر بہت حیران تھا۔ یہ ماجرا دیکھ کر چرواہے نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یہ دعا مجھے بھی سکھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کے سر پر دست شفقت پھیرا اور فرمایا، تم خود علم سکھانے والے پیارے بچے ہو، یعنی تم استاد بنو گے۔ اس کا دل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے بھر گیا۔ پھر ایک دن وہ لڑکا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بھی اپنی جماعت میں شامل کر لے۔ آپ نے اس کی بات منظور کر لی۔ نہایت شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، تم تعلیم یافتہ لڑکے ہو۔ اس تعلیم یافتہ لڑکے کا نام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی ہی ملاقات میں محسن اعظم کو پہچان لیا تھا اور پہچاننے کے بعد دامن رحمت میں پناہ گزین ہو چکے تھے۔ دن رات ایک ہی لگن تھی، محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت اور ان کے ہر حکم پر جان نثار کرنے کا جذبہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے حلقہ خاص میں جگہ دی۔ یہ اتنا بڑا اعزاز تھا کہ وہ جتنا اس پر غرور کرتے، ناز کرتے، کم تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرما رکھا تھا کہ تمہیں میرے گھر میں حاضر ہونے کے لیے اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں، پردہ اٹھا کر اندر آ جایا کرو اور ہماری باتیں سنا کرو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت اسلام قبول کیا، اس وقت قافلہ اہل حق میں نام لکھوانا کوئی آسان کام نہ تھا۔ مکہ آزمائش کی بھٹی بنتا جا رہا تھا۔ ابتلاء اور آزمائش کے نت نئے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے تھے۔ خوف و دہشت کی فضا پیدا ہو چکی تھی اور اس گھٹے گھٹے ماحول میں اسلام کا برملا اظہار جان جھونکوں سے کم نہ تھا۔ ایسے حالات میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روز اہل حق کو حیران کر دیا اور اہل باطل کے دلوں پر اپنے ایمان کی پختگی کا سکہ جما دیا۔ ایک روز مسلمان خانہ کعبہ میں بیٹھے تھے۔ ایک طرف قریش مکہ کی محفل جمی تھی۔ ابو جہل پورے ٹھاٹھ سے
محفل کی صدارت کر رہا تھا۔ جماعت مومنین میں یہ مسئلہ درپیش تھا کہ کون جا کر قریش کی مجلس میں بآواز بلند قرآن مجید کی تلاوت کرے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عظیم فریضہ کے لیے اپنی خدمات پیش کر دی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان کے نحیف و نزار جسم کو دیکھا تو انہیں مشورہ دیا کہ وہ یہ پرخطر کام اپنے ذمے نہ لے، مگر یہاں تو فرض حق کے لیے طبیعت مچل رہی تھی۔ اصرار کیا کہ میں ضرور یہ کام سر انجام دوں گا۔ چنانچہ یہ نازک بدن نوجوان حلقہ یارا سے اٹھا اور رزم حق و باطل کا مشاہدہ کرنے مجلس قریش کی جانب چل دیا۔ اس کے بعد آپ مسجد حرام میں داخل ہوئے اور مقام ابراہیم کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور بلند آواز سے سورہ رحمان کی تلاوت شروع کر دی۔ قریش نے ایک دوسرے سے پوچھا، یہ ابن مسعود تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کردہ قرآن پڑھ رہا ہے، یہ سننا تھا کہ دشمن ٹوٹ پڑے اور عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ ان کا لباس خون میں شرابور، لیکن زبان پر کلام ربانی کی تلاوت جاری تھی۔ جب آپ فارغ ہو کر ساتھیوں کے پاس پہنچے تو آپ کے جسم سے خون بہہ رہا تھا۔ صحابہ نے آپ کی یہ حالت دیکھ کر فرمایا کہ ہمیں اس بات کا اندیشہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم، اب دشمنان خدا میری نظر میں گھاس پھوس تنکا کی بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں پھر سے کل صبح ان کے سامنے جا کر وہی قرآن کریم کی تلاوت کروں۔ سب نے روک دیا اور عرض کیا کہ آپ نے حق ادا کر دیا اور قریش کو وہ مقدس کلام سنا دیا جس کو وہ سننا نہیں چاہتے تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درسگاہ نبوت سے ہی تعلیم حاصل کی۔ قرآن مجید کی تلاوت، شریعت الحیا، قرآن فہمی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان آپ کو خاص مقام و مرتبہ حاصل تھا۔ وقوف عرفہ کے دوران ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، امیر المؤمنین، اس وقت میں کوفہ سے آ رہا ہوں، وہاں ایک شخص اپنے حافظہ کی بنیاد پر قرآن مجید لکھوا رہا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غصے میں آ گئے کہ اتنے غصے میں آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ آپ نے غضبناک ہو کر فرمایا کہ بتاؤ وہ کون ہے؟ اس شخص نے عرض کیا کہ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کا نام سن کر آپ کا غصہ ماند پڑ گیا اور ارشاد فرمایا کہ بخدا میرے علم میں اس وقت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو اس وقت قرآن فہمی میں سب سے اعلیٰ و عرفہ مقام حاصل ہے۔ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے امت مسلمہ کے متعلق گفتگو کر رہے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی انہی میں شریک تھا۔ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور ایک جانب چل پڑے۔ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلنے لگے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں کھڑا اونچی آواز میں نماز پڑھ رہا ہے اور اندھیرے کی وجہ سے ہم اسے پہچان نہ سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر قرات سننا شروع کر دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری جانب متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ جیسے یہ بات پسند ہے کہ وہ قرآن کریم کو اس لہجہ میں پڑھیں جس میں وہ نازل ہوا ہے، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی قرات کو اپنا لیں۔ نماز کے بعد جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اونچی آواز کے ساتھ دعا شروع کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مانگو تمہاری دعائیں قبول کی جائیں گی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دل میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم میں ضرور صبح کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اطلاع دوں گا کہ رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری دعا پر آمین کہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں صبح سویرے خوشخبری دینے گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مجھ سے پہلے خوشخبری سنا چکے ہیں۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، برملا میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے ہر نیکی کے کام میں سبقت لے گئے۔ خود عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قرآن فہمی سے متعلق خود فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کے فضل و کرم سے مجھے قرآن کی ہر آیت کے متعلق علم ہوا ہے کہ وہ کہاں نازل ہوا، اس کا شان نزول کیا ہے۔ جب مجھے یہ علم ہوتا کہ فلاں شخص قرآن فہمی کے متعلق مجھ سے زیادہ معلومات رکھتا ہے تو میں اس کی خدمت میں جا کر معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 60 سال کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں دفن کیے گئے۔ ناظرین، اسلامی معلوماتی ویڈیوز اور واقعات کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔